نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے قرآن کی تفسیر پڑھنے اور سننے کے لیے جمع کیا. تو پچھلے درس میں ہم نے 5 رکوع تک ختم کیا تھا. ہمارے 5 رکوع ہوئے تھے. اب ہم 6واں رکوع شروع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ باوضو ہو جائیں اور قرآن مجید اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں. اپنے ساتھ میں قرآن مجید لے کر بیٹھیں. میں ہر ایک آیت کا ترجمہ بتاؤں گی اور اس کے جو بھی مضامین ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاؤں گی. آخر میں اس کا خلاصہ پیش کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 5 رکوع تک ہمارا ہوا تھا. 4تھے رکوع میں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا اور 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا ذکر تھا. ہم نے بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. اسرائیل کا معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. وہاں پہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا اور ان کو بڑا منصب عطا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہی چیزوں کو یاد دلا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو بتا رہا ہے کہ ان کو یاد دلا رہا ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت دی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی ان کے لوگوں کے زمانے میں. اور جب اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جب آپ کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں یعنی یہودیوں کو فکر آخرت کا حکم دیا جا رہا ہے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو نہ کوئی کافر فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان کا فائدہ پہنچا سکے گا. کوئی سفارش کوئی شفاعت ان کی نہیں کی جائے گی. کوئی نہیں کریں گے بلکہ اس دن قیامت کے دن شفاعت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شفاعت حق ہے اور کافروں کے لیے ان کے لیے نہیں ہوگی، مطلب کسی اور کے لیے ہوگی. تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی، باقی کفار کے لیے کوئی وہاں پہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. کہ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل پر جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا اس کا ذکر کر رہا ہے کہ فرعونیوں کے بنی اسرائیل پر جو مظالم تھے اور اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں ان مظالم سے جو نجات ملی تھی اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے. فرمایا کہ اب ہوا یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک بہت طویل واقعہ مذکور ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن
فرعون نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آ گئی اور اس نے مصر کو گھیر لیا اور تمام قطبیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہیں پہنچا۔ اس سے اس کو بہت زیادہ وحشت ہوئی فرعون کو جب یہ خواب دیکھا، تو اس نے کیا کیا، کاہنوں کو بلایا اور اس کی تعبیر طلب کی۔ تو ان لوگوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور زوال کا سبب بنے گا، تیری سلطنت کی زوال کا سبب بنے گا، باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا ہو، جو بھی لڑکا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے، جو بھی لڑکا پیدا ہو رہا ہے۔ اور داعیہ جو ہے تشویش کے لیے مقرر کر دی گئی حکومت کی طرف سے، اور آتا ہے کہ 12,000، جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 70,000 لڑکوں کو قتل کر ڈالا گیا، 70,000 لڑکوں کو قتل کر ڈالا گیا۔ پھر 90,000 حمل گرائے گئے، اور مشیت الہی سے یہ ہوا کہ اس قوم کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ جلدی جلدی مرنے لگے۔ پھر جو قوم کے رؤسا تھے وہ لوگ گھبرا کر فرعون سے شکایت کرے کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرما گرمی ہو گئی ہے، بازار گرم ہو گیا ہے، اس پر بچے بھی قتل ہو رہے ہیں۔ تو وہ لوگ بولے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں خدمت کے لیے لوگ میسر نہیں آئیں گے، لوگ ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دو، پھر 1 سال بچوں کو چھوڑ دو۔ پھر تو جس سال چھوڑنے کا تھا اس سال ہارون علیہ السلام کی ولادت شریفہ ہوئی، اور جس سال قتل کرنے کا تھا اس سال ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت شریفہ ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ 1 سال کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور 1 سال چھوڑ دیتا تھا۔ 70,000 90,000 مذاق ہے کیا؟ اتوں کو قتل کرا، 90,000 حمل گرائے اس نے، کئیوں حمل گرائے، کئیوں بچوں کو اس نے قتل کیا۔ تو کتنا بڑا ظلم تھا اس کا، کتنا بڑا ظلم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات دی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بڑی آزمائش تھی۔ اب ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان، اپنا کرم یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، فرما رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور فرعونیوں کو غرق کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یاد دہانی کر رہا ہے آیت میں، آیت نمبر 50 ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ مختصر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رات میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون اور ان کی جستجیوں نے، تلاشی لینے والوں نے لشکر کراں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے اور انہیں دریا کے کنارے پا لیے۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا آپ نے کیا کیا، مارا۔ اس کی برکت سے دریا کے بیچ میں، عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور آبی دیواریوں میں سے جالی کے مثل روشندان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت اس راستے میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتاں کرتے ہوئے گزر گئی۔ فرعون دریائی راستے دیکھ کر ان سے چل پڑا۔ فرعون دیکھا کہ یہ لوگ آرام سے راستے میں جا رہے ہیں، تو اس نے بھی کیا کیا، ان کے پیچھے چلے گیا۔ ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، وہ آگے تھے اور فرعون کی جو لشکر تھا وہ سارے فرعونی پیچھے تھے۔ تو جیسے ہی وہ دیکھے کہ آرام سے یہ لوگ راستے سے گزر رہے ہیں، روشن دان سے دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، تو جب وہ جانے لگے تو وہ بھی کیا کر دریا میں لشکر کے ساتھ اندر اتر گیا۔
اب جب تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا، بیچ میں آ گیا، تو وہ لوگ تو ادھر پار ہو گئے تھے، یہ لوگ بیچ میں آ گئے، تو دریا حالت اصلی پر آ گیا اللہ کے کرم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے حالت دریا کیا ہوئی، اپنی اصلی حالت پر آ گئی، اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل لبے دریا فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے، فرعونی بیچ میں تھے، وہ لوگ تو ابھی باہر نکلے تھے دریا سے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فرعون اور ان کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ اس نے ظلم کی انتہا کرنے والا، اس نے کئی طرح کے ظلم کیے، فرعون نے کئی طرح کے ظلم کیے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے، حضور نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کا ہمارا زیادہ حق ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشورے کا روزہ سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا مسنون ہے، اور کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہودی بھی تو روزہ رہتے تھے 10ویں تاریخ کا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی رہتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ اہل سنت میں یہ رواج قائم ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ صالحین کی یاد میں، ان کے ذکر میں روزہ رہنا کہلاتا ہے، شکر کا روزہ کہلاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 51 دیکھیے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ کیا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو 40 دن کی مدت متعین کی۔ پھر آپ علی بن محمد بغدادی لکھتے ہیں کہ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت دینے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات متعین کی، دن متعین کے، جس کی مدت پہلے 30 پھر 10 ملا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کی مدت مقرر کی، 1 ماہ 10 دن۔ تو مہینہ ذوالقعدہ کا تھا اور 10 دن حج کے دن تھے، ذوالحجہ کے دن تھے کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 روز وہاں پر ٹھہرے، اس عرصے میں کسی سے بات نہیں کی، توریت آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرزا جواہرات اس کے اندر جوڑ کر ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 ماہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، انتظار کر کے سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، سوائے ہارون علیہ السلام کے اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو ہمراہی تھے، تو آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل نے گوسالے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے کہ کس طریقے سے فرعون غرق ہوا تھا، معجزہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور فرعون کا ظلم کو سہے تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ صرف 40 دن کی مدت کے لیے توریت لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام
لانے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے. صرف 1 مہینہ وہ بچے رہے، انتظار کرے، اس کے بعد میں بہکاوے میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی. اس نے قیدیوں میں سے ایک بچے کو پایا، اس نے اسے اٹھایا، اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہوئی اسے نہیں پھینکے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. تو رحم فرما کر ان کی اتنے بڑے غلطیاں تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی. پھر اللہ نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی. اتنا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی دی. کہا کہ ہم نے تمہیں معافی دی کہیں تم احسان مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننے کے لیے اللہ نے ان کو معاف کیا. پھر اس کے بعد بھی کیا کیے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیل عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ نے توریت عطا کی. اب ذرا ہم توریت کے بارے میں مختصر آپ کو تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ توریت عبرانی زبان میں تھی اور جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں سبق. چنانچہ توریت میں جو کچھ شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو اور جس میں تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہوئی ہو، وہ آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور جس کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے. موجودہ بائبل میں پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابوں کے مجموعے کو توریت کہتے ہیں. اس میں قرآن مجید میں آیا ہے، کئی جگہ ہم کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس ذلیل حرکت کو بتلایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب تھی، جو کلام تھا توریت، اس میں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کئی جگہ تبدیلی کر لی. یہی وجہ ہے کہ اس میں تقریباً احکام اور قصے وغیرہ جو بھی تھے انہوں نے سب کچھ بدل دیا. حالانکہ اس میں وہ کچھ تھا جو کچھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. احکام وغیرہ تقریباً ویسے تھے لیکن انہوں نے اس کو بدل لیا. تو اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توریت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتابوں کو نہ سچ کہو نہ غلط، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لائیں. اب اگر بولے کہ توریت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تھی پہلے اب بدل گئی، ایسا ویسا، ایسا نہیں، بلکہ اہل سنت اور طریقہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہیں گے ہم کہ ہم اللہ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ہم اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی توریت کے مضامین کو اچھی طرح سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کو اس پر لعنت بھیجی گئی کہ وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے اور بعض باتیں ظاہر کرتے اور بعض باتوں کو چھپا لیتے تھے. اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی شہادت دی گئی تھی. اسی لیے ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر سچے ہو تو توریت لاؤ اور اس کو پڑھ کر سناؤ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ توریت کا نسخہ ہے. حضور خاموش رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا شروع کیا اور غصے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تمہارا ناز ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار تمہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور اسلام کو دین تسلیم کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنا نبی ماننے پر راضی اور خوش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میری اتباع کرتے. ان کو یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ اس کا جب ہم تقابلی مطالعہ کے علاوہ اگر صرف ہم تقابلی مطالعہ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک، اس کے علاوہ پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ سب اب منسوخ ہو چکے ہیں اور منسوخ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب موجودہ قرآن مجید ہونے کے بعد جو ہے اس کا کوئی حکم نہیں چلنے والا ہے. کہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو جب مانیں گے جب اللہ کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں گے. علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا. قدرتی طور پر اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا. شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے اور ساری قوم کی توبہ قبول ہو گئی. یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں طور پہ قتل کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخش دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس کرو. تو اب اس میں ہوا یہ کہ جو مقتول تھے ان کو شہید کا درجہ ملا، شہید کا اجر دیا گیا، اور جو قاتل یعنی جنہوں نے قتل کیا تھا اور باقی ماندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کی، ان کے لیے بھی جہاد کا ثواب لکھا گیا. روایتوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ اب تو بنی اسرائیل مٹ جائے گی. چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا اور پروردگار نے فرمایا اے میرے پیغمبر مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور غذا پا رہے ہیں. اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری رک گئی. تعالیٰ فرماتا ہے ان کی جو سزا تھی، انہوں نے گناہ کیا کیا تھا؟ بچھڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے، تو ان کی سزا کیا مقرر ہوئی؟ قتل کرنا. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے. مرتد ہو رہا ہے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ کا باغی ہے اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. السلام نے اپنی قوم کے پاس
انہیں بچڑا پوچھتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی، بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی، اور اس کے بعد ان سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ، جن کی تعداد 70 تھی، کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے لے چلے گئے۔ ان سے کہا کہ توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب حکم الہی طور سینا پہ پہنچے تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا کلام ہمیں سنائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی آڑ میں بادل کی اوٹ آ گئی اور سارے لوگ سجدے میں گر پڑے، جو 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ پھر اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سننے لگے، انہیں حکم احکام ہو رہے تھے۔ جب کلام الہی العالمین ختم ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ختم ہوا، بادل چھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پاس جو 70 آدمی تھے ان کے پاس گئے تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کیسی سرکشی تھی کہ کہا کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھتے تو نہیں مانیں گے۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں فضل و کرم کیا اور ان کی توبہ قبول کی، ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا ہو گیا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہاں پہ بھی ایک طویل واقعہ مذکور ہے من و سلوہ کا، یہ واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، صرف یہاں پر تلاوت کر کے چلے آتے ہیں۔ من کیا ہے؟ ایک میٹھی چیز تھی، اور سلوہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل کیا کرتا تھا، بغیر محنت کے وہ کھاتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں ہم یہاں پہ رکوع ختم کر لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ میں، اور اس کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اگلے والے اس میں ہم آپ کو بیان کریں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، بنی اسرائیل کو مصر یا کسی ایک خاص شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم جب داخل ہو تو کہو خلو حطۃ نغفر لکم خطایاکم، کہا کہ حطۃ کہنے کو کہا گیا تھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ اس طریقے سے سجدہ ریز ہو کے جانے کا حکم ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حطۃ کہا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کیا حنطۃ یا پھر اس قسم کوئی اور جملہ انہوں نے کہا جو اللہ نے نہیں کہا تھا، اس کے علاوہ کہا، اور وہ اللہ نے جس طریقے سے ان کو سجدے میں ہو کر جانے کا حکم دیا تھا انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ کھسکتے ہوئے چلے گئے۔ تو ان لوگوں نے بات کو تبدیل کر دی۔ تو بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے اور زبان سے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے دونوں حکموں کے خلاف مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے اپنی سرین کے بل، کمر کے بل انہوں نے کیا کیا؟
کھسکتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے انہوں نے مذاق کے طور پہ حبتۃ کہتے ہوئے کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانا، یعنی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہوئے وہ لوگ داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے، مسلسل وہ لوگ نافرمانی کیے جا رہے تھے۔ تو اس آیت نمبر 59 تک ہمارا 6واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ یہ بار آج ہم نے ایک ہی رکوع کیا کیونکہ اس میں واقعات وغیرہ طویل ہے۔ ابھی اس میں دو واقعات اور 2 چیزوں کی تفصیل، 2 آیتوں کی ڈیٹیل ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل کے مجلس میں مکمل کر لیتے ہیں۔ تو جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔